ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر کسی شخص پر اثرات ہو، ان صاحب نے جو ہے سین سے لکھا تو میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ اثرات کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بعد میں کہا کہ جادو وغیرہ ہو۔ بہرحال لوگ جو ہے اردو رسم الخط نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، پھر بعد میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ مسئلہ یہ پوچھا، جواب یہ دیے۔ بہرحال تو ان کو جو ہے رسم الخط درست کرنے کی جو ہے فکر کرنی چاہیے، اردو املے کو جو ہے صحیح کرنا چاہیے۔ بہرحال ان صاحب نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے اوپر جادو کا اثر ہو، اثرات ہو جنات وغیرہ کا، اور ایسی صورت میں وہ شخص طلاق دے اپنی بیوی کو، تو کیا طلاق پڑ جائے گی بیوی پر؟ شرعی حکم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کافی تفصیل ہے جو مختصر سے جملے میں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بہر صورت اس کا حکم اس طریقے سے ہے کہ واقعتاً جس شخص کے اوپر یہ اثرات ہے جنات وغیرہ کے، یا اس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہو، یا اور بھی عصبی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی ہو، اور جس وقت وہ کچھ بول رہا ہے اس وقت وہ ہوش میں نہیں رہتا کہ میں کیا بک رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھ کو خود اس کا ہوش نہیں رہتا۔ اب وہ طلاق بول رہا ہے یا ماں بہن کو گالی دے رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے، اللہ رسول کہہ رہا، اس کو اس کا علم نہیں کہ میں کیا بک رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں جب اس کو کوئی ہوش نہیں کہ میں کیا بک رہا ہوں، بعد میں اس کو یاد بھی نہیں کہ میں نے اس وقت کیا کہا تھا، تو ایسی صورت میں جو شخص اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ وہ خود کیا بولتا ہے اس کو یاد نہیں ہے، اب اس کے اوپر جنات سوار ہے یا عصب ہے، یہ کیا ہے، اس حالت میں وہ شخص کیا کہہ رہا ہے وہ بالکل ہی اس کو نہ یاد ہے اور نہ ہی وہ سمجھ پا رہا ہے کہ کیا حکم ہے۔ تو فقہاء کرام کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حالت میں دی گئی طلاق معتبر نہ ہوگی۔ ایسی صورت میں جب اس کو جنون بالکل سوار ہو گیا، اس طریقے سے اس کے اوپر عصب کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے کہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے نہ بعد میں اس کو یاد ہے، یا اسی طریقے سے وہ بالکل مدہوشی کے عالم میں پاگل پنا جنون کی حالت میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا ایسی صورت جو میں نے ابھی بیان کی، یہ صورت اگر پیش آئے تب ایسی صورت میں مرد کا طلاق دینا ایسی صورت میں طلاق معتبر نہیں مانی جائے گی۔ اس کی بیوی بدستور اس کے لیے حلال ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال اس کے ساتھ پیش آئے تو جب تک جیسا سائل کا سوال ہوگا حکم اس کے مطابق بتلایا جائے گا۔ لہذا یہاں پر جس سائل نے پوچھا ہے وہ یہی پوچھا ہے کہ اگر اثرات ہو اور پھر وہ شخص بیوی کو طلاق دے تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ تو میں نے جو ابھی تفصیل بتلائی کہ اس کے اوپر اس طرح جو ہے غلبہ عصب کا ہو، جنون کا ہو، کو کیا کہہ رہا اس کو اس کا علم نہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر طلاق، اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ مسئلہ جو ہے اس طریقے سے ہندیہ کے اندر لکھا ہے، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الصَّبِيُّ وَإِن كَانَ يَعْقِلُ وَالْمَجْنُونُ وَالنَّائِمُ وَالْمُبْرِسِمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَدْهُوشُ۔ اس کے تحت جو ہے یہ جملہ نقل کیا ہوں، اسی سے جو ہے مستفاد کیا ہوں میں اس مسئلے کو۔ لہذا اگر سائل کا سوال کوئی دوسرا ہو تو جیسا سوال ہوگا ویسا جواب دیا جائے گا۔ یہ فتاوی ہندیہ کتاب الطلاق فصل فی من یقع طلاقہ کے تحت نقل کیا ہے۔ جدید نسخہ پہلی جلد 420 صفحے پر، جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا قدیم نسخہ اس کی پہلی جلد 353 صفحے پر۔ فتاوی تاتار خانیہ کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے، کذالک المغمى علیہ والمعصوم
मातूह वल मदहोश, इसके तहत जो नकल किया फतावा तातार खानिया ज़करिया बुक डिपो का छपा हुआ नुस्खा, उसकी चौथी जिल्द 392 सफ़ा, मसला नंबर 6505। दुर्र मुख्तार माशामिया के अंदर भी चौथी जिल्द 451 सफ़े पर जो ज़करिया बुक डिपो का छपा हुआ नुस्खा है, कराची का छपा हुआ नुस्खा है, उसकी तीसरी जिल्द 242 और 243 सफ़े पर। उर्दू किताब से मैंने इसको मुस्तफ़ाद किया है, बेआईनी है आपको तो ये मसला नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसकी झलक देखी है तो फतावा कासमिया की 14वीं जिल्द सफ़ा 379 के अंदर नकल किया है और इसी तरीके से 378 पर भी नकल किया गया है, वहाँ से भी कुछ राहनुमाई मिल सकती है। लिहाजा जब उसके ऊपर इस तरीके से गलबा हो जाए को क्या कह रहा उसको नहीं मालूम, क्या बक रहा है, वाक़अतन हकीकत ऐसे ही है। इस हालत में पेश आ गई कि बीवी से लड़ाई हो रही है या माँ से लड़ाई हो रही है, बाप से लड़ाई हो रही है, बेटे को मार रहा है, क्या कह रहा है, उसको इसका इल्म ही नहीं है। तब ऐसी सूरत में उसके ऊपर और उसकी बीवी पर तलाक वाक़ई नहीं होगी। और कोई सूरत है तो इसको मालूम कीजिए, जैसी कैफियत होगी वैसा हुक्म दिया जाएगा।